حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں پیار ہے کسی سے تو اس سے رب سے مانگو، اگر تمہارے ارادے پاک ہوئے تو اللہ انشاءاللہ کن فرمائیں گے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین جانیے آپ کا وجود قابل رشک ہے، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو دعائیں قبول کر کے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کرو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں
تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوگی کہ نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ ہو۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اس سے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اگر تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کرے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر
وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز دوستوں کی جدائی ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا اصل محبت ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اس سے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں باپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔